دوسرا پہلے زمانے کیا تھا دو تباہیاں یہود کے لیے مقرر ہیں، یہ دو تباہیاں یہود کے لیے مقرر تھی، اور کچھ حضرت تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ہلاکو کی ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرے کے متعلق کوئی نہیں ہے ابھی اس کا سوال یہ ہے کہ ہم تباہی کیوں چاہتے ہیں؟ جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اور رسوا کر لو تو ہم نہیں کریں گے، تو قوم جو بے لمبے عرصے سے عذاب میں مبتلا رہی ہے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ حضور تباہی اور بہیمیت کے ذریعے ابھرنے والی بات ہے؟ تیسری ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو جو ان کے اندر خدا تعالیٰ بار بار ذکر فرما چکا ہے، غیر معمولی صلاحیتیں عطا کر چکا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بنی انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور وہ جو ایک ظلم اپنی جان پر کر کے مصیبت میں مبتلا قوم چلی آ رہی ہے، اس کو نجات بخشے۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس کے نتیجے میں کہہ دے یہود کے ایجنٹ ہے تو جو مرضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے ایجنٹ تھے، رحمت للعالمین تھے، تو رحمت کے تقاضے سے اگر ہمدردی کسی کی جائے اور دعا کی جائے، اس کا نام ایجنٹ رکھا جائے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اعتبار سے تمام بنی ہوئے انسان کے ایجنٹ تھے، تو ہمیں بھی بننا چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں، خدا کی ضرورت لکھی موجود ہے تو وہ تو رہے گی، وہاں قطعی بات موجود ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو ایسا یاد آئے گا کہ جو ملین کر دے گا، اور وہ غالباً ایسا ہے جس کے بعد پھر دوبارہ اٹھے گی نہیں، کیونکہ دو دفعہ تو عذاب کا ذکر، ایک دفعہ بالکل تحس نحس ہونا، اس کے بعد تیسرے کا ذکر نہیں ملتا، اس کا ذکر نہیں ملتا، مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کی ارادہ ہو سکتا ہے، مشابہت نہیں، وہ دوسری چیز ہے۔ جب اس آیت کو دوسرے پس منظر میں آپ دیکھیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آخری زمانے میں جا کر یہود کے مشابہ ہو جاؤ گے، تو پھر کئی قسم کے خطرناک مناظر ابھرتے ہیں، تناظر میں نئے انسان میں آتے ہیں، ان کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام ظہور مہدی آخر